السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں عبداللہ ندوی آج ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ پچھلے ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی زکوٰۃ کے متعلق کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو دینی چاہیے اور کن لوگوں کو نہیں دینی چاہیے۔ آج ہم جانیں گے کہ زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے اور کن چیزوں پر فرض ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں زکوٰۃ کے متعلق کیا کچھ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ ایک جگہ فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ ان اللہ بما تعملون بصیر، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور یاد رکھو کہ جو بھلائی کا عمل بھی تم خود اپنے فائدے کے لیے آگے بھیج دو گے اس کو اللہ کے پاس پاؤ گے، بے شک جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ ایک جگہ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ہاں، وہ لوگ جو ایمان لائیں، نیک عمل کریں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، وہ اپنے رب کے پاس اپنے اجر کے مستحق ہوں گے، نہ انہیں کوئی خوف لاحق ہوگا نہ کوئی غم پہنچے گا۔ کہیں فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون، کہ کامیاب ہونے والے مومن وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں اور زکوٰۃ کے احکام پر عمل کرتے ہیں۔ اور کہیں فرمایا الذین لا یؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم کافرون، مشرکین کی صفت یہ ہے کہ وہ نہ تو زکوٰۃ دیتے ہیں اور نہ ہی آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو دوستو آئیے ہم جانیں گے کہ زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے اور کن چیزوں پر فرض ہے۔ تو یہ اصول یاد رکھیے کہ زکوٰۃ 4 چیزوں پر فرض ہوتی ہے۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 روپیہ یعنی جس ملک میں آپ رہتے ہیں اس ملک کی کرنسی، اور مال تجارت۔ یہ 4 چیزیں ہیں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ان چیزوں میں سے کسی ایک پر سال گزرنا شرط ہے۔ اور سال گزرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے اس کا مطلب ہم آگے بتائیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم ہر ایک کا نصاب جانیں گے کہ کتنا سونا چاندی کتنے روپے میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ تو سونا اس کے بارے ہم اخیر میں بات کریں گے۔ دوسرے نمبر پر چاندی ہے، اس کا نصاب ہے 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت۔ مثلا امسال یعنی 2020 میں ہمارے انڈیا میں 52.5 تولہ چاندی کی قیمت 22,000 روپیہ ہے، اور اس پر سال بھی گزر گیا۔ سال گزرنے کا مطلب یہ ہے مثلا آپ کے پاس 1 جنوری 2020 میں 22,000 روپیہ ہے، یا 22,000 روپے کی چاندی ہے، یا 22,000 روپے کا مال تجارت ہے، اور آئندہ سال یعنی 1 جنوری 2021 کو آپ کے پاس 22,000 روپے رہتے ہیں، تو ان روپیوں پر سال گزر گیا، اب ان روپیوں کی زکوٰۃ نکالنی واجب ہوگی۔ اسی طریقے سے مثلا آپ کے پاس 1 جنوری 2020 کو 22,000 روپیہ ہے، اور یہ روپیہ جنوری، فروری، مارچ، اپریل تک رہتا ہے، لیکن جون میں ختم ہو جاتا ہے، تو ہم انتظار کریں گے کہ 1 جنوری 2021 کو میرے پاس 22,000 آتا ہے کہ نہیں۔ اگر نہیں آتا ہے تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اور آتا ہے تو زکوٰۃ فرض ہے، یعنی کہ شروع اور آخر کا اعتبار ہوتا ہے، بیچ میں آپ کے پاس پیسہ ہے کہ نہیں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یعنی 1 جنوری 2020 میں آپ کے پاس 22,000 روپے تھا، اور سال بھر نہیں رہا، اور پھر 1 جنوری 2021 میں آپ کے پاس 22,000 روپیہ آ گیا، تو آپ مالدار ہیں، مالک نصاب ہیں، آپ پر زکوٰۃ فرض ہے۔ لیکن اگر
1 जनवरी 2020 को मेरे पास 22,000 रुपये था और साल भर वो पैसा रहा, लेकिन साल के आखिर में यानी दिसंबर में मेरे पास पैसा ख़त्म हो गया और 1 जनवरी 2021 तक पैसा नहीं आया, तो मैं मालिक निसाब नहीं हूँ। इसका मतलब है कि मेरे पास उतना पैसा नहीं है। उसके बाद आता है तो फिर उसके बाद 1 साल का हिसाब लगाया जाएगा। और मैं ये जनवरी की जो मिसाल दे रहा हूँ वो समझाने के लिए दे रहा हूँ। ये इंग्लिश महीने की मिसाल दे रहा हूँ इसलिए कि इसमें उर्दू महीने का एतबार होता है, उर्दू तारीख़ का एतबार होता है, यानी मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी। तो आप देखेंगे 1 मुहर्रम से मिसाल ले लें और फिर अगले साल 1 मुहर्रम तक अगर आप 1 साल पैसा रहता है तो फिर आप पर ज़कात फ़र्ज होती है। तो जैसे ही आपके पास 22,000 रुपये आए तो आप शरीयत की निगाह में मालदार हो गए। अब उसकी तारीख़ आप लिख लीजिए और अगले साल देखिए उसी तारीख़ को अगर आपके पास 22,000 से ज़्यादा यानी 50,000 रुपया है तो 50,000 की ज़कात निकालनी होगी, और अगर 22,000 से कम है तो ज़कात फ़र्ज नहीं है। अच्छा, ज़कात कितना निकालेंगे? तो माल का 40वां हिस्सा यानी 2.5%। अगर किसी के पास 1 लाख रुपया है तो उसका 40वां हिस्सा 2,500 रुपया बनती है, तो 2,500 रुपया वो ज़कात की रकम निकालेगा। और ये मैं 22,000 रुपया जो कह रहा हूँ ये 2020 के हिसाब से कह रहा हूँ। तो अगर कोई शख्स 2025 में निकाले, 26 में निकाले, तो फिर उस साल वो मार्केट में चांदी का रेट पता कर ले कि क्या कीमत है, और फिर 52.5 तोला चांदी की जो कीमत बनती होगी उसके हिसाब से वो रकम निकालें। और एक चीज़ मैंने बताई थी माल तिजारत, इस पर भी ज़कात फ़र्ज़ है। माल तिजारत क्या है? माल तिजारत ये है कि हर वो चीज़ जिसको बेचने की नीयत से ख़रीदी गई हो वो माल तिजारत है। अगर किसी ने 1 बोरा चावल ख़रीदा और खाने की नीयत से ख़रीदा तो वो माल तिजारत नहीं है, उस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। लेकिन अगर वही 1 बोरा चावल ख़रीदा और बेचने की नीयत से ख़रीदा, दुकान में रख कर बेचने की नीयत से, तो वो माल तिजारत है, उस पर ज़कात फ़र्ज़ है। तो याद रखें, हर वो चीज़ जो बेचने की नीयत से ख़रीदी जा रही हो उस पर ज़कात फ़र्ज़ होती, उसको भी शुमार किया जाएगा और जोड़ा जाएगा। अगर कोई बिज़नेसमैन है, कपड़े की दुकान है, तो उसमें कितना माल है देखा जाएगा सब जोड़कर। मसलन 50 लाख रुपए का माल है और वो माल अगले साल तक बाकी रहता है 50 लाख रुपये, तो फिर 50 लाख रुपये की ज़कात निकालनी होगी। अब अगर किसी के पास दुकान है तो दुकान में जो सामान है जिसको बेचने के लिए उसने रखा है उसी पर ज़कात फ़र्ज़ होती है। अब दुकान में पंखा भी लगा हुआ है, कूलर भी लगा हुआ है, एसी भी लगा हुआ है, दरवाजे भी लगे हुए हैं, बल्ब भी लगे हुए हैं, क्या इनकी कीमत भी जोड़ी जाएगी? तो इनकी कीमत नहीं जोड़ी जाएगी, इसलिए कि ये पंखा, ये कूलर, ये एसी, ये दरवाज़े, ये माल तिजारत नहीं है। इन चीज़ों को वो बेचने के लिए नहीं लगाया है, इसलिए इस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी। जो सामान वो बेचने के लिए उसने रखा है उन चीज़ों पर ज़कात फ़र्ज़ होगी। अब आइए, सोने का निसाब क्या है? सोने का निसाब 7.5 तोला सोना जिसके पास हो या उसकी कीमत हो उस पर ज़कात फ़र्ज़ होती है। और 7.5 तोला सोने की कीमत आज के दिनों में मेरे ख़्याल से तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपए बनती है। तो अगर आपके पास थोड़ा सा सोना है और थोड़ी सी चांदी है और थोड़ा सा रुपया है, इन तीनों को मिलाकर देखा जाएगा कि 52.5 तोला चांदी की कीमत पहुंचता है या नहीं। अगर पहुंचता है तो उसकी ज़कात निकलेगी। और निसाब में सोना और चांदी में सबसे पहले चांदी का एतबार किया जाता है, क्योंकि ये 22 से 23 हज़ार रुपये में इंसान को मालिक निसाब बना देता है, इसलिए एतबार चांदी का होगा।
ایک سوال یہ ہے کہ فکس ڈپازٹ جو روپیہ 5 سال کے لیے 7 سال کے لیے فکس کر دیتے ہیں تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے کہ نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ ہاں ابھی فوری طور پر زکوٰۃ نکالنا فرض نہیں ہے، لیکن جب مل جائے تب نکالے۔ اگر 5 سال کے بعد ملا تو 5 سال کی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ ایک بزنس مین عام طور سے لاکھوں روپیہ اس کا بیوپاری کے پاس پھنسا رہتا ہے، مثلا 5 لاکھ کا مال لایا اور بیوپاری ادھار لے کر چلے گئے تو اس 5 لاکھ روپے کی بھی زکوٰۃ نکلے گی۔ ہاں ابھی ضروری نہیں ہے، جب وہ 5 لاکھ روپے بیوپاری سے وصول لے گا تب زکوٰۃ نکالے گا۔ اگر 5 سال کے بعد وصول کرے تو 5 سال کی زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ اب اگر کسی کے پاس 5 گھر ہے، ایک گھر میں وہ رہتا ہے، 4 گھر کو وہ کرائے میں دے رکھا ہے، تو کیا اس گھر پر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس گھر پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، بلکہ اس سے جو کرایہ آئے گا اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، کیونکہ یہ مال تجارت نہیں ہے۔ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں، مال تجارت وہ ہے جس کو بیچنے کے لیے خریدا گیا ہو، اور یہ اس کے جو 4 گھر ہیں وہ بیچنے کے لیے نہیں اس نے بنائے، کرائے پر اس نے دے رکھا ہے، تو اس سے جو کرایہ آئے گا اس پر زکوٰۃ فرض ہو۔ اسی طریقے سے کسی کی کمپیوٹر کی دکان ہے، اس میں 10 کمپیوٹر رکھے ہوئے ہیں، تو کیا ان کمپیوٹروں کی زکوٰۃ بھی نکالنی ہوگی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان کمپیوٹروں کی زکوٰۃ نکالنی نہیں ہوگی، اس سے جو کمائی ہوگی، اس سے جو آمدنی ہوگی اس کی زکوٰۃ نکلے گی۔ وہ جو 10 کمپیوٹر ہے وہ اس کے ذریعے سے وہ کما رہا ہے، اس کو بیچنے کے لیے اس نے نہیں خریدا، اس کے ذریعے سے وہ کما رہا ہے، تو وہ مال تجارت نہیں ہے۔ کسی کی فیکٹری ہے، چینی کی فیکٹری ہے، کپڑے کی فیکٹری ہے، اور اس میں لاکھوں روپے کی مشینیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، تو ان مشینوں کی بھی زکوٰۃ نکالی جائے گی؟ تو اس کا جواب ہے ان مشینوں کی زکوٰۃ نہیں نکالی جائے گی، کیونکہ وہ مشینیں مال تجارت نہیں ہیں۔ اور پھر میں بتا رہا ہوں کہ مال تجارت وہ چیز جس کو بیچنے کے لیے خریدا گیا ہو، اور اس میں جو مشینیں لگی ہوئی ہیں اس کو بیچنے کے لیے نہیں خریدی گئی ہے، اس کے ذریعے سے وہ کما رہا ہے، اس سے جو آمدنی ہوگی اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، اس کی زکوٰۃ نکلے گی۔ خلاصہ کلام یہ سمجھیں کہ آج کے اس دور میں یعنی 2020 میں اگر کسی کے پاس 22,000 روپے ہیں اور اس پر سال گزر گیا تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اور اس کا 2.5% وہ نکالے، جتنا بنتا ہے کیلکولیٹ کر کے وہ نکالیں، کیونکہ زکوٰۃ کی بڑی اہمیت ہے۔ بے شمار آیتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بے شمار آیتیں نازل فرمائی کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ جو ہے مال کا میل ہے، جب بندہ زکوٰۃ نکال دیتا ہے تو پھر مال اس کا صاف ستھرا اور پاک ہو جاتا ہے، اور زکوٰۃ نہیں نکلتا ہے تو اس کا پورا مال ناپاک رہتا ہے، گندا رہتا ہے۔ تو آپ بتائیے، جب وہ مال اس کا سارا ناپاک ہوگا، گندا ہوگا، تو اس میں برکت کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو زکوٰۃ کے حکموں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زکوٰۃ نکالنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگے تو شیئر کریں اور ہمارے چینل کے ساتھ بنے رہیں تاکہ اس سے ریلیٹڈ اور بھی ویڈیوز آپ کے پاس آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔